تو اس میں یہ بات شاید آئی تھی کہ بہت سے لوگ ماں کو نافیہ مانتے ہیں، ماں انزلہ میں جو ماں ہے نافیہ مانتے ہیں، اور ترجمہ کرتے ہیں کہ دونوں فرشتوں پر یا دو فرشتوں پر بابل میں اتارا نہیں گیا تھا، یہ سحر ان پر اتارا نہیں گیا تھا، لوگوں نے بات غلط منسوب کر دی ہے۔ ہاروت اور ماروت نام کے فرشتوں کے بارے میں جو بات مشہور کی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر ہاروت اور ماروت کے بارے میں بتایا کہ یہ فرشتے نہیں تھے، یہ دو شیطان تھے جو لوگوں کو سکھاتے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ تو گویا یہ شیاطین جو جمع ہے، ہاروت ماروت انہی سے متعلق ہیں، اور اسی سے گویا بدل کر دیتے ہیں لوگ کہ ہاروت ماروت یہ لوگوں کو سکھاتے تھے۔ یہ اس رائے کو مرجوح میں نے قرار دیا تھا، اور ماں کو موصولہ بنانا زیادہ بہتر بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور عام طور پر لوگوں نے ماں کو موصولہ بنایا ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس کا عطف ہو گیا ما تتلو الشیاطین پہ کہ یہ یہود انہوں نے کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا اور رسول کو ایذا دینے کے لیے پیچھے پڑ گئے اس جادو کے، بریکٹ میں جادو، جس کو شیاطین سلیمان کے زمانے میں سلیمان کی حکومت کی طرف منسوب کر کے پڑھتے تھے، نہیں ماضی کا ترجمہ نہیں، لوگوں نے ماضی سے لگایا ہے، میں ماضی سے نہیں لگا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ پڑھ رہے ہیں یہ کام، ماضی میں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے اس سے بحث نہیں ہے۔ اس وقت یہ یہود اپنے شیاطین جن کے ساتھ مل کر یہ لوگ پیچھے پڑ گئے، یہ یہود پیچھے پڑ گئے اس سحر کے جو شیاطین جن و انس دونوں سلیمان کی حکومت کی طرف منسوب کر کے جو پڑھتے پڑھاتے ہیں اور جس کا اتباع کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں۔ دیکھیے تلاوت سے اگر تلا یتلو مانیں گے تو تلاوت کرنا، پڑھنا پڑھانا، اور اگر تلون سے مانیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے پیچھے چلنا، کسی چیز کے پیچھے چلنا۔ تو یہ بھی مفہوم لیا ہے کہ شیاطین جن سلیمان کی حکومت کی طرف منسوب کر کے یا جو جس کی اتباع کرتے تھے، جس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اس کے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے۔ کرتے تھے ترجمہ نہیں بلکہ کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اس وقت نزول قرآن کے زمانے میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو عمل میں لانے لگے، وہ کام کرنے لگے جادوگری کا۔ یہ ہے تھے کا ترجمہ نہیں، ما تتلو الشیاطین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
کہا جا رہا ہے کہ آج یہ لوگ شیاطین سلیمان کی طرف منسوب کر کے جس سحر و جادو کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، یہ یہود یہ سب اسی کے پیچھے پڑ گئے. شیاطین انس بھی، شیاطین جن بھی، دونوں مراد ہیں شیاطین میں. اور ظاہر ہے کہ جب شیاطین انس جو ہوں گے تو یہ یہود کے جو علماء سو ہیں یہ ہیں. اب اس پر جو ہے سلیمان کی طرف حکومت کی طرف منسوخ کر کے وہ کہنا یہ ہے کہ سلیمان کی، یہ لوگ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ سلیمان ہی سے یہ علم منسوب ہے، اور سلیمان گویا یہ جادو کرتے تھے، اسی جادو کے بل پر ان کی حکومت قائم تھی. تو قرآن نے اس کی تردید کر دی، وما کفر سلیمان. سلیمان کو جادو سے کیا تعلق؟ سلیمان، جادو تو کفر ہے، سلیمان نے کفر نہیں کیا ہے نا. یعنی سلیمان کا جادو سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی حکومت جادو کے بل پر نہیں تھی، جادو تو کفر ہے. سلیمان کا دامن اس سے پاک ہے. البتہ شیاطین نے کفر کیا ہے، اور یہ شیاطین جن و انس نے کفر کیا ہے. سلیمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے ہیں، جادو کی تعلیم دیتے ہیں. سلیمان اسلام کی طرف جو سحر وغیرہ کی نسبت کی جاتی ہے، تو یہ مسلمانوں میں بھی اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، اعمال سلیمانی کے نام پر، نقش سلیمانی کے نام پر. اور اس کے پیچھے تصور یہ ہے کہ سلیمان ہی گویا ان چیزوں کے ذریعے اپنا سب کچھ کرتے تھے، تو ایسا نہیں ہے. اس پر عطف کیا ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. تو اس کے پیچھے پڑ گئے اوپر والی بات، ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان کے پیچھے پڑ گئے، اور وما انزل، اور پیچھے پڑ گئے اس علم کے جو علم اتارا گیا بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر. ما موصولہ، اس علم کے پیچھے پڑ گئے. ملکین سے عطف بیان ہے ہاروت و ماروت. ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں، اور یہ چونکہ عربی لفظ نہیں ہے، عجمی ہے، غیر منصرف ہے. بابل عراق جو کہتے ہیں کوفہ کا علاقہ ہے، لیکن جو راجع بات ہے وہ یہ کہ یہ عراق کا مشہور شہر ہے، مشہور علاقہ ہے. کبھی اس کی تہذیب کا بہت چرچا تھا، متمدن علاقہ تھا. تو وہاں پر دو فرشتوں کے اوپر جو کچھ اتارا گیا تھا ہاروت و ماروت نامی فرشتوں پر، اس کے پیچھے پڑ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اتارا گیا تھا؟ اس کا جواب بالعموم ہمارے مفسرین یہ دیتے ہیں کہ جادو کا علم اتارا گیا تھا. ان کو بھی جادو ہی کا علم تھا. اور تو پھر اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جادو کا علم تھا تو اوپر تو اس کا ذکر آ چکا، اس پر عطف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ معطوف علیہ و معطوف میں مغایرت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، ایک ہی چیز نہیں ہوتی. معطوف علیہ اور معطوف بالعموم کیا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ و معطوف میں مغایرت ہوتی ہے. ہاں کبھی عطف تفسیری بھی ہوتا ہے. عطف تفسیری قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس میں مغایرت نہیں ہوتی. تو عطف تفسیری میں جو ہے
مغایرت نہیں ہوگی، لیکن اگر عطف تفسیری مان لیں ہم کہ یہ جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ اصلاً وہ ہے جو ہاروت و ماروت نامی فرشتوں پر بابل میں اتارا گیا تھا، تو یہ گویا اس کی وضاحت و تفسیر ہے، تو پھر دوسرے سوالات پیدا ہوتے ہیں، ہے نا؟ عطف تفسیری اگر ہم مان لیں تو دوسرے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ اتارا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اتارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کیا کفر کو اتارے گا؟ اللہ جادو کو اتارے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ باقاعدہ ایسی چیز جس میں کہ انسان کو فائدہ ہو، ایسی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، ہاں، لیکن جو چیز سر شر ہے، کفر ہے، اللہ تعالیٰ کیوں اتارے گا؟ اور بھی اس فرشتوں کے لیے یہ کام، کہ فرشتے جو ہے جن کے بارے میں یہ ہے کہ سراپا خیر ہیں، ان سے کفر کا کام لیا جائے گا، اور کفر کی تعلیم دینے کے لیے آئیں گے، جادو کی تعلیم دینے کے لیے آئیں گے، تو یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ اگر ہم اس سے مراد وہی جادو لے لیں، ما انزلہ سے مراد جادو، تو پھر فرشتوں کے ذمے، فرشتوں کے ذریعے یہ کام کیوں کرایا گیا؟ نا اللہ تعالی نازل کر رہا ہے کفر کو، سحر کو، اور پھر دوسرے یہ کہ فرشتوں کے ذریعے، فرشتے تو سراپا خیر ہیں، اور اس طرح کا سر جو شر ہے اس کے نزول کا ذریعہ وہ کیسے بنے؟ یہ بات پیدا ہوتی ہے ذہن میں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال سے بچنے کے لیے، یہ سوال پیدا نہ ہو، ہم کچھ اور ڈھونڈیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے، بابل میں یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ فلسطین سے بخت نصر نے ان کو پکڑا ہے، وہاں اینٹ کی، وہاں مسجد کو تہس نہس کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے گھروں میں گھس گیا اور بہتوں کو ختم کیا، اور بہتوں کو پکڑ کر لے کر چلا آیا، غلام بنا لیا۔ تو غلامی کی زندگی یہ بسر کر رہے تھے یہود، اور اس زمانے میں بابل میں جادو کا بڑا زور تھا، اس طرح کے جو سفلی علوم ہیں ان کا بڑا زور تھا۔ تو ایسے وقت میں اس کے کاٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی علم اتارا کہ جادو کے اثر سے اور اس کے نقصان سے کیسے بچا جائے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف اشیاء اور مختلف الفاظ کے کچھ خواص ہوتے ہیں، کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں، ہر لفظ اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، ہر بات اپنا ایک اثر رکھتا ہے، اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ اس کو عام اس طرح سمجھیے، میں پیار اور محبت کے ساتھ ایک بات بولوں تو اس کا آپ کے دل پر اچھا اثر پڑے گا، لیکن میں درست اور سخت لہجے میں ایک بات کہوں تو اس کا آپ کے دل پر بہت خراب اثر پڑے گا، آپ کو نفرت ہو جائے گی۔ تو یہ ہر لفظ کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے، ہر لفظ اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ اب کس لفظ کا یا کن چیزوں کا کیا خاصہ ہے، اس کے ساتھ کیا چیزیں ہیں، یہ علم جو ہے
فرشتوں کو دیا گیا، فرشتوں کے ذریعے انسانوں کو دیا گیا۔ وہ جنات نہیں، سحر کے ذریعے بہت پریشان کرتے تھے لوگ، تو اس سے بچنے کے لیے، اس کی کاٹ کے لیے یہ یعنی مختلف کلمات، الفاظ جو ہیں اور اشیاء، چیزیں جو ہیں، کس چیز کی کیا خاصیت ہے اور اس سے کیا ہوگا، اس طرح کا کچھ علم ہاروت اور ماروت نامی فرشتوں کے ذریعے اتارا گیا۔ کوئی اس کا بالکل انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھیے معوذتین ہے قرآن میں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھتے ہیں، اس کا خاص اثر ہے کہ اس طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے جو ہے گویا کہ انسان محفوظ ہوتا ہے نا، اس کا اثر زائل ہوتا ہے۔ معوذتین خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ آپ پر حملہ ہو رہا تھا جادو کا، تو آپ کو بتایا گیا کہ قل اعوذ برب الفلق، اس میں من شر ما خلق اور من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد۔ نفاثات کیا ہیں؟ وہی خبیث ارواح ہیں جو وہ جادو کا عمل کرتی ہیں اور اپنے تصور کے مطابق وہ گرہ لگاتی جاتی ہیں، پھونکتی جاتی ہیں، وہ خبیث روح ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی شخص صاف انکار نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ اس طرح کا علم تھا جو وہ کیا گیا، اتارا گیا ہے، جو اپنی اصل کے اعتبار سے جادو سے بالکل مختلف ہے۔ جادو میں مشرکانہ شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، جادو میں شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے، شیطانوں سے جادو میں مدد لی جاتی ہے اور مشرکانہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ خالص گویا وہ یعنی ایسا علم ہے کہ فلاں آیت کے پڑھنے کا یہ اثر ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا کم سے کم ہوگا، کچھ ہوا تو الحمدللہ پڑھنے سے جو ہے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ایک صحابی، کسی صحابی کا واقعہ سنا ہوگا شاید آپ نے۔ میں جو بات کر رہا ہوں میں حوالہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ نہ میرے پاس کتابیں ہیں اور نہ میری یادداشت اتنی اچھی ہے، بس یہ آپ کے غور کرنے کے لیے ہے، بس کہ کسی صحابی کا کہیں گزر ہوا تو اس نے کوئی بیمار تھا تو کہا پھونکنے کے لیے، تو پھونک دیا، الحمدللہ پڑھ کے تو اس سے اچھا ہو گیا، تو اس کو کچھ حصہ بھی ملا اس میں۔ اس طرح کی چیزیں بہت مشہور ہیں۔ پھر آج آپ دیکھیے منزل کے نام سے یعنی کتاب ملتی ہے، قرآن میں 33 آیتیں ہیں، 33 آیتیں ہیں جن کو لوگوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر منتخب کیا ہے، اور جادو وغیرہ کا، سحر کا، آسیب کا اور نظر بد کا اور اس طرح کی چیزوں کا علاج اس سے ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کا یعنی اگر اثر ہے تو اثر اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گا۔ اس لیے یہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو وہ 33 آیتیں یاد کراتے ہیں اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعض روایتیں ایسی ہیں کہ فرمایا کسی صحابی نے کہ اگر میں فلاں دعا جو اللہ کے رسول نے بتائی تھی نہ پڑھتا ہوتا تو یہ یہود مجھ کو گدھا بنا دے۔ تو یہ اشیاء اور کلمات کے خواص
اس کا باقاعدہ تجربہ میں نے کیا ہے نا. اور جامع فلاح میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں، وہاں اس زمانے میں آج کل جو لوگ جامع فلاح سے آئے ہیں وہ اس کو نہیں سمجھیں گے. پورا علاقہ ویران تھا، اگل بغل گھر نہیں تھے، اکا دکا گھر تھے، پورا قبرستان سے ملا ہوا تھا. اور آج تو پورا علاقہ آباد ہے بالکل. اس زمانے سب کھیت چاروں طرف تھا. عورتیں کھیتوں میں کام کرنے آتی تھیں، اور ان کو بچھو کاٹ لیتا تھا. بچھو تو بچھو کے کاٹ کی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے، لہر ہوتی ہے. تو مٹی ڈھیلا اٹھا کر اس کو پڑھ کے پھونکتے تھے. اب یاد نہیں رہ گیا اس وقت مجھے کہ کیا پڑھ کے پھونکتے تھے. اور اس کو جہاں تک اس کے کاٹنے کا اثر گیا ہے وہاں سے اس کو ڈھیلے کو گھماتے جاتے تھے، کرتے کرتے جہاں تک کاٹا ہے وہاں تک لے آتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی گھمانے کے ساتھ ہی ساتھ اس کا اثر اوپر سے ختم ہوتا چلا جاتا تھا. جہاں کاٹا ہے وہاں کچھ باقی رہتا تھا جو بعد میں وہاں سے بھی ختم ہو جاتا تھا. یہ ایک نہیں بہت سے لوگوں پر تجربہ کیا ہے. وہاں ہمارے استاذ ہیں مولانا سلامت اللہ اصلاحی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں برکت دے. تو انہی سے ہم نے وہ معلوم کیا تھا، وہی انہوں نے کسی اور سے سیکھا ہوگا تو انہوں نے بتایا تھا. تو عام طور پر ہم لوگ کرتے تھے، مولانا بھی کرتے تھے. اب ایک آدمی پریشان حال ہے تو اس طرح کے علوم جو ہیں ان کا انکار کرنا ایک حقیقت کا انکار کرنا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی تڑپ رہا ہے درد سے، بہت پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، بہت پہلے کی. اور اس کو جو ہے بالکل میں نے اسے پڑھ کے کیا کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا مجھے یاد نہیں ہے. اتنا تو یاد ہے کہ سورہ فاتحہ کتنی بار کتنی تعداد میں کیا اب مجھے یاد نہیں ہے، بہت بات پرانی ہو گئی ہے. کہیں میری کسی کاپی میں کسی ڈائری میں لکھا ہوا ہو تو بات دوسری ہے. تو وہ تڑپتا ہوا آدمی جیسے جیسے میرا عمل پھونک کا پورا ہوتا گیا اس کو یعنی اس کو فائدہ ہوتا چلا گیا اور سب لوگ حیران تھے. تو الفاظ کا اثر ہوتا ہے، مختلف الفاظ کا. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ کوئی مسلمان ہی پڑھے، کوئی مسلمان ہی پڑھے، یہ ضروری نہیں ہے. ایک حلواہا تھا زمین رسول پور میں، زمین رسول پور اعظم گڑھ میں بلریا گنج جامع فلاح کے قریب جگہ ہے. تو وہ کسی کو کچھ ہو جائے، کچھ کاٹ اٹھ لے تو پڑھتا تھا کچھ، اور صحیح طریقے سے اپنا پڑھتا تھا، لوگوں کو فائدہ ہو جاتا تھا. تو وہاں ہمارے ایک دوست ہیں مرحوم ہو گئے نور محمد فلاحی صاحب. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا پڑھتے ہو؟ تو اس نے جو بتایا وہ الحمدللہ سے ملتی جلتی شکل تھی. الحمدللہ سے یعنی صحیح اس کو یاد بھی نہیں، صحیح تلفظ بھی نہیں، لیکن اس کے اس پھونکنے سے جو ہے لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے. تو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مختلف اشیاء اور کلمات کے خواص ہیں ان کا اول علم جو ہے ہاروت اور ماروت نامی فرشتوں کے ذریعے اتارا گیا، اور اہل حق نے ان کا استعمال کیا، مسلمانوں نے ان کا استعمال کیا ان کے جادو کے مقابلے میں، ان کے جادو کے کاٹ کے لیے. اور یہی علم جو ہے نا، اسی علم کا بچا بچایا جو کچھ تھا ہمارے صوفیہ کے ہاں آیا، مسلمان صوفیہ کے ہاں. اور بڑی بڑی باتیں ان کے بارے میں مشہور ہیں کہ وہ یعنی اسی کے بل پر جو ہے
وہ کوئی ان کے مقابلے میں سادھو کچھ کر رہا ہے، اڑنے لگا سادھو، تو انہوں نے اپنے کھڑاؤن کو، جس کو ہمارے یہاں کھٹپٹی کہتے ہیں، کھڑاؤن لکڑی کا ہوتا ہے، پیر میں چپل کی طرح پہنتے تھے، تو اس کو اڑایا، جا کر اس کے سر پر مارنے لگا۔ اب اس میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ اس طرح کی باتیں تو ہمارے صوفیاء نے کی ہیں اپنے گویا کہ اس کے لیے۔ تو یہ علم ایک دوسرا ہے، اس کا منبع دوسرا ہے، اس کا سرچشمہ دوسرا ہے، جادو کا علم دوسرا ہے۔ جادو میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ کفر و شرک کے کلمات نہیں ہوتے، وہ یعنی کوئی غلط بات نہیں ہوتی، قرآن و حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں، یا قرآن و حدیث کے الفاظ نہ بھی ہوں تو وہ شرکیہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اس سے مراد یہی علم ہے۔ یہ مولانا امیر حسن اصلاحی نے اس کی تشریح کی ہے، اس سے مراد یہی علم ہے۔ میں نے آج کل نہیں پڑھا، بہت پہلے کا میرے ذہن میں ہے، البتہ انہوں نے ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان کا جو ترجمہ کیا ہے اس سے اختلاف ہے مجھے، ہے نا، لیکن اس آیت اس ٹکڑے کی جو تشریح کی ہے انہوں نے، وما انزل علی الملکین، تو وہ تشریح گویا صحیح لگتی ہے نا۔ علامہ فراہی وغیرہ کا خیال اسی رائے کی طرف ہے۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جادو حقیقت رکھتا ہے، جادو کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ جادو میں کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی قوت متخیلہ پر وہ اثر انداز ہوتا ہے، سوچنے کی جو قوت ہے اس پر گویا یعنی جادو کے ذریعے کنٹرول کر لیا جاتا ہے، اور جادوگر جو دکھانا چاہتا ہے، جو کہلوانا چاہتا ہے، گویا وہ اس کے قبضے میں آ گیا اور وہ ویسے ہی کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہو، دیکھا تو نہیں ہوگا، مسمرزم کا نام تو آپ میں سے بیشتر لوگوں نے سنا ہوگا، مسمرزم جو آج باقاعدہ ایک فن کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن پر وہ جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سے جیسا کہیں کپڑا اتار دو اتار دے گا کپڑا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے گا، کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو جائے گا، بالکل ویسے ہی۔ یعنی سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح کا کی جادو ایک چیز ہے۔ تو قوت متخیلہ پر بھی اثر پڑتا ہے، جادو کی بعض شکلیں ایسی بھی، موسیٰ کو جو کے سامنے جو جادو ہوا تھا تو اس کا اثر یہی تھا، اس لیے وہاں تو کسی کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں تھی، وہ تو یہ دکھانا تھا لوگوں کو کہ حضرت موسیٰ کی ایک لاٹھی اور ایک جو ہے وہ سانپ بن جاتی ہے، یہاں تو سینکڑوں لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن گئیں، یہ دکھانا تھا۔ اس کا اتنا زیادہ زوردار تھا وہ کہ حضرت موسیٰ کو بھی محسوس ہونے لگا۔ آیا ہے قرآن میں نا، سورۃ طٰہٰ میں پڑھا ہے کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ لگا، ان کو خیال ہونے لگا کہ یہ جو ہے یہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں گویا وہ دوڑ رہی ہیں۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، یعنی اتنا زوردار جادو تھا کہ موسیٰ کے ذہن پر بھی یعنی ایسا ہوا، ان کو لگنے لگا، خیال ہونے لگا کہ واقعی یہ چل رہے ہیں۔ عام لوگوں کو تو ہوتا ہی ہے یہ جادو، جو انسان کی قوت متخیلہ پر وہ اثر کرتا ہے۔ ایک بار بڑا ہوا کہ ایک بہت بڑا ماہر جادوگر آنے والا ہے، 12 بجے آئے گا، لوگ
پہلے سے اکٹھا ہو گئے اور جو ہے وقت پر نہیں ہے، 12 بج گئے، 12 ساڑھے 12 ہو گئے، 1 بج گئے، 1:30 بج گئے، 2 بج گئے، بہت دیر ہو گئی، لوگ غصے میں بھی تھے۔ آیا وہ، لوگوں نے کہا کتنی دیر کر دی، ہم لوگ کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ذرا اپنی گھڑی دیکھیے تو، گھڑی دیکھ رہے ہیں لوگ، سب کو جو ہے 12 نظر آ رہا ہے۔ ہو گیا جادو ختم، بس اتنا کافی۔ یہ انسان کی قوت متخیلہ پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ہر آدمی پر، ہر جادو ہر آدمی پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے نا۔ جادو کرنے والا کون ہے، اس کے جادو میں کتنی طاقت ہے، اور جس پر کیا جا رہا ہے اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہے، اس کی پاکیزگی کا کیا حال ہے، کتنا وہ طہارت میں ہے نا، اور اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، توہم پرست تو نہیں ہے۔ تو الگ الگ افراد پر الگ الگ اثر ہوتا ہے۔ تو جادو کی یہ قسم ہوتی ہے، دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس میں کہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، بیمار لوگ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو جادو روایتوں میں آتا ہے نا، مولانا جتنی ابھی روایت، آپ نے جو واقعہ بتایا تھا وہ سچ ہے، ہاں، سچا واقعہ ہے جو ابھی بتایا ہے؟ سچا واقعہ کا مطلب یہ کہ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ تو ہم آئے دن دیکھتے ہیں نا کہ یہ معمولی جادوگر کچھ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں تو لگتا ہے کہ سر کٹ گیا، دیکھنے والے جتنے ہوتے ہیں معلوم ہوا سر کٹ گیا، بچے رونے لگتے ہیں، حالانکہ سر کٹا نہیں ہوتا۔ اس طرح کے جادوگروں کو تو ہم لوگ آئے دن دیکھتے رہے ہیں۔ وہ واقعہ سچا ہے یا نہیں، لیکن اس کے سچا ہونے میں اس طرح کی چیز کے اس میں کچھ یعنی کوئی عقلی استحالہ نہیں ہے۔ لیکن ہر آدمی کو ایسا نہیں ہوتا، الگ الگ اس کا وہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا، میں اپنے استاذ جن سے میں نے حفظ کیا ہے ان کا بتاؤں کہ وہ انگریزوں کے زمانے میں ایک ہائی اسکول میں پڑھاتے تھے، اور انگریز یعنی وہ پرنسپل جو تھا بہت کیا کہتے ہیں پھر متعصب تھا، ان سے جلتا تھا، وہ جانتا تھا کہ جادو کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس نے جان بوجھ کر ایک جادوگر کو بلایا اور نوٹس دے دی کہ ہر استاد کو حاضر رہنا ہے، تو اب مجبور تھے، یہ نوکری کر رہے تھے، رہے وہاں پر۔ جادوگر بہت ماہر مشہور جادوگر تھا، آیا اور جادو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لاکھ کوشش کر رہا ہے، اس کا جادو کامیاب نہیں ہو رہا ہے، کچھ کر نہیں پا رہا ہے، وہ پسینے سے شرابور ہو گیا، اور غصے میں بول رہا ہے کہ اچھا بتاؤں گا میں کون کیا کر رہا ہے بہت۔ تو اس کے بعد سے اس نے کہا ٹھیک، کل دکھائیں گے۔ دوسرے روز بھی ویسے ہی ہوا، تو بہت کوشش کی، اس کا جادو نہیں چل رہا تھا۔ تو ہوا یہ کہ وہ جو ہے آ کر ان جادوگر ان کے پیر پہ گر گیا۔ تب پرنسپل نے کہا کہ مولوی صاحب، قاری صاحب آپ جائیے۔ وہ گئے، اس کا پھر جادو چلنے لگا۔ میرے چچا مولانا شہباز اصلاحی نے پوچھا ان سے کہ بھائی آپ نے کون سی دعا پڑھی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا جادو نہیں چل رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی دعا نہیں پڑھی تھی، بس اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ جو ہے میری لاج رکھنا ہے نا، یہ غلط چیز ہے، مجھ کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، یہ اس وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں، بس میں نے یہ دعا کی تھی۔ تو اصلی بزرگی یہی ہوتی ہے، الفاظ کو پڑھ کے کچھ کرامت دکھا دینا یہ اصلی بزرگی نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء کرام سے جو معجزے صادر ہوئے ہیں یا بزرگان دین سے جو کرامتیں ہوتی ہیں، اس میں ان کا اس طرح کا کہ کسی اس کا دخل نہیں ہوتا، وہ اس میں خالص اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل ہوتی ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ کسی چیز کے پڑھنے پڑھانے پھونکنے سے نہیں ہوتا۔
ہے نا. اور یہ سب چیز ایسی ہے کہ اس کو کوئی بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، نیک ہونا ضروری نہیں ہے. جو بھی اس عمل کو، جیسے لاٹھی ہے، لاٹھی ایک مسلمان چلائے تو اس کا اثر ہوگا، ایک غیر مسلم چلائے تو اس کا اثر ہوگا. مضبوط آدمی چلائے گا تو بہت زور کا اثر ہوگا، کمزور آدمی چلائے گا تو کم اثر ہوگا. تو ایسے ہی یہ سب چیزیں ہیں. تو مولانا امین ناصر اصلاحی صاحب نے جو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت پر جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ لیجئے. اور سحر کی حقیقت کے تعلق سے آج سے کئی روز پہلے میں نے آپ لوگوں کو 4-5 صفحہ کا وہ لکھ کر وہ کیا تھا. پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. بتائیے تو کس نے پڑھا ہے؟ کہ کوئی صاحب بتائے جس نے پڑھا ہو. یہ اردو میں ہے اور میں نے جی ایک مجمل خاکہ آ جائے ذہن میں اس کے لیے یہ بھیج دیا تھا. یہ جو ہے مفتی پڑھا شفیع ہے میں نے، لیکن پورا نہیں پڑھی تھی مولانا صاحب، تھوڑا پورا پڑھی تھی میں. پورا پڑھ لینا چاہیے. اب سحر وغیرہ کے تعلق سے مختلف عربی تفسیروں میں جو کچھ ہے نا، مختلف لغت وغیرہ میں جو کچھ ہے اس کا سب کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے. اس وجہ سے میں نے اس کو دیا تھا. انشاءاللہ پڑھ لوں گی. اس کو پڑھ لیجئے گا، ہے نا. اور گویا کہ یہ سب جو ہے اس کو بس اسی حد تک اس قرآن تو اصلاً آیا ہے ہدایت کے لیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. یہ سب اس کے گویا کہ جزوی یا ضمنی فائدے ہیں. اور خالی قرآن حدیث ہی نہیں بلکہ اور بھی لوگوں کے تجربات ہیں ان سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں شرکیہ چیز کوئی نہیں ہونی چاہیے. ایسی چیز بھی نہ ہو جس کا معنی نہ معلوم ہو، ہے نا. تو ایسی جائز ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں اس چیز کی آڑ میں تعویذ کا اور گنڈوں کا اور اس کا کاروبار لوگوں نے ایسا شروع کیا ہے کہ عام طور پر لوگ جانتے نہیں ہیں، ہے نا. وہ صحیح معنوں میں عامل نہیں ہوتے، صحیح معنوں میں عالم نہیں ہوتے، اور بس کچھ الٹا پلٹا جانتے ہیں اور بہت غلط سلط کام کرتے ہیں، لڑاتے ہیں لوگوں کو، ہے نا. جو یہاں آگے بات آ رہی ہے میاں بیوی میں تفریق پیدا کرتے ہیں، ساس بہو میں تفریق پیدا کر دیتے ہیں، کروا دیتے ہیں، اور اس طرح کا بہت سا الٹا پلٹا یہ کام کرتے کراتے ہیں لوگ. الفاظ کا اثر ہوتا ہے، تو لوگوں میں دشمنی پیدا کرا دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر چونکہ ایسے لوگوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تو بالعموم میں سب کی بات نہیں کر رہا، بالعموم ایسے لوگوں کا دین سے تعلق نہیں ہوتا. اس وجہ سے دوسری اور بھی خباثتوں میں اور گندگیوں میں اخلاقی اعتبار سے بہت گر جاتے ہیں لوگ. تو یہ بہت سے لوگ اس طرح کی چیزوں کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، لیکن یہ انکار صحیح نہیں ہے. دیکھیے یہ آپ شاید پوچھیں، جو لوگ آج سے 30 سال پہلے سعودیہ سے آئے ہیں، عنایت اللہ سبحانی صاحب وغیرہ اور دوسرے لوگ، ان سے پوچھیے گا تو ایک بار آگ لگی، آگ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی سعودیہ میں. وہاں ایک کوئی عالم تھے، وہ عالم تھے اور وہ کسی کی سنتے نہیں تھے، لیکن خیر ان سے بڑی گزارش کی گئی. شیخ بن باز کا نام سنا ہوگا نا، شیخ بن باز مشہور محدث ہیں، انتقال کر گئے. تو انہوں نے درخواست کی تو ہوائی جہاز سے وہ لائے گئے. آگ رک ہی نہیں رہی تھی، انہوں نے آگ کو کنٹرول کر لیا، آگ کو کنٹرول کر لیا. اس زمانے میں واقعہ بہت مشہور ہوا تھا. تو بہت سے لوگ جو اس سے ہر چیز کو مادی پیمانے پر جانچنے کے عادی ہوتے ہیں، ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے. دیکھیے دنیا میں
دو طرح کے علوم ہیں، ایک تو مادی علوم ہے، اسی مادے پر تجربے کی وجہ سے سائنس پیدا ہوئی ہے، اسی کے نتیجے میں ہم آسمانوں پر اڑتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک نفسی علم ہوتا ہے، ہمارا جو نفس ہے نا، یہ خود اپنے میں ایک پورا ایک جہان ہے، ایک دنیا ہے، اس کے جو ہے یہ علم مرتب نہیں ہوا ہے۔ لوگوں کو جس کو جو علم رہا اس نے کسی کو بتا دیا تو بتا دیا، نہیں تو اس کے ساتھ چلا گیا، یہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ جو حضرت سلیمان کے زمانے میں جو قال الذی عنده علم الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصلاً جو ہے وہ اشیاء اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کائنات میں جاری و ساری، اور اس کے لیے جو نفسی علوم میں جو قوت ہے واللہ عالم نہیں جانتے، لیکن گویا کہ اسی کی یعنی اسی کی بدولت پلک جھپکتے اتنا بڑا تخت اتنی دور سے حضرت سلیمان کے سامنے آ گیا۔ آج سائنس نے جو ترقی کی ہے تو یہ کہ ہم یہاں پہ کوئی چیز ڈالتے ہیں تو دوسری امریکہ میں وہ چیز اسی وقت نکل جاتی ہے، ہماری بات سن لیتے ہیں لوگ، ہم کوئی کاغذ ڈالتے ہیں تو اس کا وہ جو ہے فیکس وہاں آ جاتا ہے۔ لیکن ابھی سائنس نے یہاں تک ترقی نہیں کی کہ چیز کو تحلیل کر دیا جائے، تحلیل ایک دم سے، اور پھر دوسری طرف اس کو جو ہے ویسے ہی جو ہے یعنی کر دیا جائے جیسے چیز وہ پہلے تھی۔ جس طریقے سے ملکہ سبا کا تخت آیا ہے اس سے تو صاف لگتا یہ ہے کہ وہ باقاعدہ تحلیل کر کے وہ آ گیا، یہاں ویسے ہی ہو گیا پہلے کی طرح سے۔ یہ سب اندازے اور قیاس ہیں، اس کو آپ حجت پورے طور پر حجت کے طور پر جو ہے نہیں لیں گے۔ تبھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ آدمی بھی ایسے منتقل کیا جا سکتا ہے، سائنس آئندہ اگر ترقی کرے گی تو۔ چیز ابھی تو اس کا عکس جا رہا ہے نا، ہم کاغذ رکھتے ہیں تو اس کا عکس جاتا ہے، یعنی وہ کاغذ چلا جائے براہ راست، تو یہ ایسا سائنس ابھی بہت پیچھے ہے۔ خیر یہ سب باتیں میں نے اس کو میں ایک سمجھانے، بات کہنا چاہ رہا ہوں، جی یہ آپ کے چچا ایک تھے عبدالعزیز صاحب، آپ وہ بڑے بڑے آنکھ والے، لال لال آنکھ تھا ان کا۔ عبدالعزیز نہیں، ہاں، وہ مولانا شہباز اصلاحی۔ نہ ان کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے ہاں گاؤں میں ایک بار یا کہیں اجتماع ہوا تھا کلکتہ میں، دھرم تلہ میں وہ کام کرتے تھے، میرے عبدالعزیز چچا ہی نام تھا، آپ کے میرے چچا لگتے تھے چچا۔ وہ گاؤں میں ان کے بغل والا جو آپ کا بڑا والا مکان ہے نا، اسی مکان میں وہ پورا والا جو برانڈا اسی میں وہ، کیونکہ مجھے اپنی کانوں کی سنی ہوئی، اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات ہے، کوئی اس میں یہ نہیں ہے۔ تو عبدالعزیز ہی نام تھا غالباً ان کا۔ کلکتہ میں تو جو اجتماع ہوا تھا تو اس میں میرے والد شریک ہوئے تھے۔ نہیں، وہ کام کرتے تھے، وہ کام ہاں کرتے تھے اجتماع میں اسی میں۔ تو کلکتہ میں میدان میں لوگ گھومنے ٹہلنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو وہ بھی جائے، یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ یہ ایک جادوگر آتا تھا، گول سا دائرہ بنا دیتا تھا، کہا کوئی ہمت والا ہے تاکہ کھڑا ہو جاؤ، اس کی ہوگی۔ اور تو کہتے تھے کہ ہم بھی اپنی جوانی کے زمانہ تھا، ہمیں بھی بڑا غصہ آیا، ہم جا کے کھڑا ہو گئے۔ کھڑا ہونے کے بعد سے مجھے ڈر لگنے لگا، لیکن میں آیت الکرسی پڑھتا رہا، اور اس جادوگر کا کوئی اپنا کرشمہ نہیں دکھا پایا۔ یہ میری کان کی سنی ہوئی بات ہے، آنکھ کی دیکھی ہوئی بات ایسا ہے، ہوتا ہے، وہ جو کہہ رہے ایسا تھے۔ نہیں کرتا سر، آدمی کا ایمان کیسا ہے اس پر بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ میں اپنے بارے میں کیا کہوں، بچپنا تھا میرا، بالکل نئی عمر کے بھی جام فلا بھی نہیں آیا تھا، میں قرآن حفظ کر رہا تھا، کر چکا تھا۔ بھاگلپور میں جماعت کا دفتر تھا بڑا، تو چھٹیوں کے موقع پر بالکل خالی ہو جاتا تھا، رات میں وہاں رہنے کے لیے میں اکیلے جاتا تھا۔
اور رات میں جو لوگ رہتے تھے سب کا تجربہ یہ تھا کہ رات میں کوئی آتا ہے اور پریشان کرتا ہے، رات میں کوئی آتا ہے اور پریشان کرتا ہے۔ میں نے نماز پڑھنا شروع کیا اور کیا سے پڑھتا رہا، اور پھر اس کا چیلنج بھی کیا کہ کسی کو آنا ہو تو آئے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھ کو، کسی کو آنا ہے تو آئے۔ اور وہاں جتنے لوگ رہے ہیں، مجھے میرے والد چچا کو چھوڑ کر، چاہے جماعت اسلامی کے رکن رہے ہوں یا کوئی بھی، سب کو تجربہ اس طرح کا ہوا ہے کہ رات میں کوئی آ کر پریشان کرتا تھا، لیکن ہم لوگوں کو کسی نے پریشان نہیں کیا۔ ہاں مولانا صاحب واقعی یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے، آپ جی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، یہ بھر کے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا تھا نا، ہم تو اتنا زیادہ اثر نہیں مانتے جتنا کہ لوگ مولانا بیان سب کرتے کچھ ہیں۔ مولانا سب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر جو ہوا تھا، کچھ لوگ اس کے بالکل سختی سے انکار کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح حالت میں تھے، وہ ایسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان سب چیزوں سے بالکل۔ آپ پر اثر ہوا تھا، لیکن جتنا کہتے ہیں کہ بھائی آپ بیویوں کے پاس گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں گئے ہیں، حالانکہ نہیں گئے ہوتے، یا اور بہت سی باتیں کہتے ہیں، تو یہ باتیں جو ہے نا پھر گویا کہ نبوت میں حارج ہوتی ہیں، تو اس حد تک تو نہیں، لیکن اس کا انکار بہت مشکل ہے کہ آپ پر اثر ہوا تھا۔ کتنا وہ آپ نے دعا کی، روایت آتی ہے صاف صاف، آپ نے دعا کی، بار بار دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا۔ اور وہ سب روایت ہے کہ جس یہودیہ نے وہ کیا تھا آپ کے کنگھی کے ناخن سے کے بال سے نکال کر ایک کنویں کے اندر ایک اس میں کیا کہتے ہیں کیسے کیسے کیا کیا عمل کر کے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ یہ سب روایتیں ہیں، میں روایتوں کا آدمی نہیں ہوں کہ کون سی روایتیں کس درجے کی ہے، کس پائے کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کو، کنواں خالی کروایا گیا، اس میں سے وہ نکلوایا گیا، اور اس کو وہ مطلب اس کا اثر ظاہر کرایا گیا، تفصیلات ہیں اس کی۔ ہاں تو مولانا سب کچھ لوگ کہتے ہیں، اچھا یعنی جتنا زیادہ بتاتے ہیں لوگ اس کا اثر، اتنا اثر نہیں ہوا ہوگا، اندازہ یہی ہے، لیکن کچھ تو ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، یعنی اتنا نہیں کہ آپ کی نبوت پر حرف آئے، آپ کا ذہن خراب ہو جائے، کچھ یاد نہ رہے اور اس پر حرف آئے، تو پھر تو پورا قرآن ہی مشکوک ہو جائے گا۔ پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے نا قرآن میں کہ من شر النفاثات فی العقد، یہ سب چیزیں ہیں، ان کا سرے سے بالکل انکار کرنا تو یہ نہیں ہے، لیکن دیکھیے آدمی کو ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہنا چاہیے، ہے نا؟ ویسے ہی لوگ رہتے ہیں ناپاک، آدمی باوضو رہے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھے۔ جو آدمی ہاں جتنا یہ کمزور بات صحیح۔ ہوتا ہے، جو آدمی جتنا کمزور ہوتا ہے اس پر اتنا ہی جلدی اثر ہوتا ہے، اور ناپاکی کی حالت میں شیطانی طاقتوں کا حملہ جلدی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو بیت الخلاء جاتے وقت کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ سب یعنی شرپسندوں کی جگہیں ہوتی ہیں، تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے کلام سے اپنا تعلق قائم رکھے تو انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اس کا جائز طریقہ جو ہے قرآن ہی کے ذریعے اس کا وہ کرے، وہ جو 33 آیتیں منزل کے نام سے میں نے شروع میں جس کا ذکر کیا تھا، وہ قرآن ہی کے آیتیں ہیں، اس میں لوگوں نے وہ جو ہے معوذتین کو ملا کر کچھ اور زیادہ کر دیا ہے، تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آج کی دنیا میں اس طرح کے سفلی اعمال آج بھی بہت ہو رہے ہیں،
اور سب گندے لوگ کرتے ہیں، گندی حالت میں کرتے ہیں. عورتیں جو سیکھتی ہیں نا اپنی ناپاکی کی حالت میں سیکھتی ہیں، اور بہت میں اس کی تفصیل میرے لیے بتانا آسان نہیں ہے، بہت ہی یعنی سفلی عمل ہوتا ہے. اور یہ ہمارے اپنے معاشرے میں جو ہے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگ اس طرح کے لوگوں کا سہارا لیتے ہیں. اس کا کاروبار خراب ہو جائے، وہ بیمار پڑ جائے، کچھ اور ہو جائے، تو ان سب کا یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے کلمات کا سہارا لے. سویرے اٹھے تو کہے کہ اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ہر طرح کی چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا ہے نا. اور وہ مشہور دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہوئی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت. کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی میں وانا عبدک ہاں، خلق وہ دوسری ہے نا، عبدک علی عہدک وہ دوسری ہے، یہ دوسری دعا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت. علیک میں پڑھتا ہوں، روزانہ سویرے پڑھتا ہوں، اس وقت زبان پر نہیں چڑھ رہا ہے. علیک توکلت وانا عبدک اللہ کے توکل تو ٹھیک ہے، پڑھیے. اللہم انی اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیہ توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. میں صبح و شام روزانہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں. اسی طرح سے حسبی اللہ لا الہ الا اس وقت سویرے مغرب کے بعد جب پڑھتے ہیں تو خود بخود وہ الفاظ زبان پہ آ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. دعائیں اثر رکھتی ہیں، اور دعائیں سوچ سمجھ کر پڑھنے سے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. اللہ ہی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ جو نہ چاہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو مطلب یہ کہ اگر ایسا بہت ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں پر جادو کا اثر ہو، ضروری نہیں کہ جادو کا اثر ہو، آدمی کو علاج کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہمی مزاج کہ بیماری ہوئی تو کہتے ہیں فلاں نے کر دیا تھا، کروا دیا تھا. ایسے سب اندازے ہوتے ہیں جو غلط ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ عامل لوگ جو ہے کچھ اشارے کر دیتے ہیں ایسے جھوٹے کہ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہی میرا دشمن ہے، ہمیشہ کے لیے دشمنی پڑ جاتی ہے. عامل ان کا ایک اندازہ ہوتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو آدمی کو اگر کوئی بیماری ہو، کچھ ہو، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے آج جو علم دیا ہے طب کا، میڈیکل سائنس کا، تو اس کے مطابق اپنا علاج کرائے. اور اس کے ساتھ اگر سمجھتا ہے کہ بھائی کچھ جو ہے کچھ اس طرح کا بھی اثر ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی آدمی صحیح مل جائے تو اس کی طرف بھی رجوع کرے، لیکن علاج کرائے باقاعدہ. یہ اس طرح کے اس پر جو ہے ٹھگنے والے مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں. خوب پیسہ ایٹھتے ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. وہ خود چونکہ ان کا تعلق ہوتا ہے شیطان کسی جن سے ایسے لوگوں کا تعلق ہو جاتا ہے عمل کرنے کے نتیجے میں، تو وہ شیطان وہ اس جناتی کو اس کے اوپر سوار کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے طرح طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. یہ دنیا میں شر اور فساد کی مختلف شکلیں ہیں. اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے، اور اللہ ہی کی پناہ میں آدمی کو رہنا چاہیے. اپنے بچوں کو معوذتین پڑھ کر پھونکنا چاہیے، دم کرنا چاہیے نا.
مولانا یہ عامل لوگ جو ہیں وہ تعویذ دیتے ہیں، تعویذ وغیرہ، یہ سب تو شرک ہے نا؟ تعویذ میں اگر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہے، لیکن تعویذ میں اگر شرکیہ کلمات نہیں ہیں، قرآن و حدیث کے الفاظ ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اس کے سب کا اس میں یہ جو ہم نے بھیجا ہے اس میں سب ہے کہ کس کس طرح کا ہوتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اس کو پہننے میں کرنے میں یہ ہے کہ بھئی یہ مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، ناپاک جگہوں پہ جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آدمی خود سے جو ہے اس کو پڑھے، خود سے پڑھے، خود سے اپنے اوپر دم کر لے، خود سے پانی پر پھونک کر پیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر شرکیہ کلمات نہیں ہیں تو وہ بہرکیف کفر نہیں ہے۔ لیکن شرکیہ یہ تو کلمات نہ بھی ہوں، سب قرآن و حدیث کے کلمات ہوں، لیکن ان سے غلط کام لیا جا رہا ہے تو پھر وہ کفر ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ قرآن میں ایسی آیتیں ہو سکتی ہیں کہ جن کا اثر یہ ہو کہ لوگوں میں دراڑ پیدا ہو جائے، الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر ہم دو شیطانوں میں دراڑ پیدا کریں تو اچھی بات ہے، لیکن دو انسانوں میں، ماں بیٹے میں، شوہر اور بیوی میں دراڑ پیدا کر دیں تو یہ تو کفر ہے نا۔ تو چاہے ایک تو یہ کہ بات صحیح ہو، کلمات اس میں غلط نہ ہو، دوسرے ان کا مولانا استعمال تو صحیح کسی ہو۔ کو معلوم نہیں رہتا اندر کیا لکھا ہے، وہ تو باندھ کر دیتے ہیں بالکل۔ نہیں تو پھر آدمی ایسے لوگوں سے تعلق پیدا کرے جو معلوم ہو کہ بھئی وہ بتائیں کہ کیا لکھ رہے ہیں، آدمی کھول کر دیکھ لے اصل جو ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کیسا ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو اس کو بالکل سے ایک دم غلط کہتے ہیں، تو ایک دم سے اس طرح سے غلط نہیں، اس کا استعمال غلط ہے، اور اس میں بالعموم اندازے اور قیاسات سے کام لوگ لیتے ہیں، اور جو بہت زیادہ غلط ثابت ہوتے ہیں، تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت اور ایک بات پوچھنی تھی، یہاں ہاروت و ماروت فرشتے ہی ہیں اللہ کے ذریعے سے اتارے گئے جو جی سحر کا توڑ بتا رہے تھے، صحیح ہے نا؟ سیر نہیں بتا رہے تھے یہ، سحر کا توڑ، ہاں ہاں، یعنی ہم توڑ بتا رہے ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ذریعے وہ گویا ان کا مقابلہ کریں، ان کے فتنوں سے بچیں، یعنی مختلف کلمات جو ہے ہم جو بول رہے ہیں نا، یہ الفاظ ایک ایک لفظ بول رہے ہیں، کس لفظ کا کیا اثر ہے، اس کی کیا تاثیر ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں جتنے الفاظ آئے ہیں تو ہر لفظ کی الگ الگ تاثیر ہوتی ہے، ہر لفظ کا اثر الگ الگ اثر ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر جیسے ہے کہ اس کے اندر گرمی ہے، جوش ہے، جلال ہے، اس کے مقابلے میں درود میں ٹھنڈک ہے۔ ایک میں موٹی مثال دے رہا ہوں، تو اپنے سے یعنی یہ بس یہ اس طرح کا علم تھا کوئی جو انہوں نے دیا، اسی کا باقی مادہ اس وقت یہودیوں کے یہاں سے ہوتا ہوا ہمارے یہاں آیا ہے، مزید اس میں لوگوں نے اپنے تجربات سے اضافہ کیا ہے، ہمارے صوفیوں نے یا بزرگوں نے، علماء نے اپنے تجربات سے اضافہ کیا ہے۔ مثلا دیکھو قاضی ثناء اللہ امرتسری، قرآن کی تفسیر ہے، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں، کہیں پڑھا بھی تھا میں نے، ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم پاکستان کے، نام سنا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان پر غم کی کیفیت طاری ہو اور بہت زیادہ پریشان ہو، وہ مایوسی کا غلبہ ہو رہا ہو، راستہ نظر نہ آ رہا ہو، اندھیرا ہو، تو ایسے وقت میں سورہ ضحیٰ پڑھتے ہیں،
ورد کرتے ہیں باقاعدہ. سورہ زحا والضحا واللیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. یہ جو آپ کے ساتھ حالات ہوئے ہیں، یتیم تھے، ایسا تھا ویسا تھا، یہ سب آپ کی تربیت کے لیے تھا. جیسے رات ضروری ہے، اجالا ضروری ہے، ویسے ہی زندگی میں رات کی بھی ضرورت ہے. تو آدمی کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ ہے اس کا پورا مفہوم، اور پورا مفہوم سامنے رکھیے. اس کا ورد کرتے تھے، اور پھر جب وہ کیفیت دور ہو جاتی تھی، دل کو اطمینان، ڈھارس، تو پھر علم نشرح پڑھتے تھے. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اسرار صاحب کہتے ہیں کہ میرا بھی معمول یہ ہے کہ جب حالات بہت زیادہ پریشان کن و مایوس کن ہوتے ہیں، حوصلہ شکن ہوتے ہیں، تو میں اس کا ورد کرتا ہوں. روزانہ ظہر میں پہلی رکعت میں سورہ زحا پڑھتا ہوں، اور دوسری میں علم نشرح پڑھتا ہوں، اور باقاعدہ ورد کرتا ہوں. تو اب یہ سب لوگوں کے تجربات ہیں، اس میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی سند حاصل نہیں ہے. لیکن یہ سب چیز ایسی ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا نا. ایک نیک آدمی، شریف آدمی ایک بات کہہ رہا ہے، اور اس کی بات میں کوئی کفریہ چیز نہیں ہے، کوئی ناپسندیدہ شر کی چیز نظر نہیں آتی. بہت سے مادہ پرست لوگ سرے سے ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں جو کسی طرح سے صحیح نہیں ہے. وقت ختم ہو رہا، نہیں تو مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا جامعۃ الفلاح کا. دیر ہو رہی ہے نا، رہنے دیجیے. مولانا صاحب، لیکن یہ جو دو فرشتے تھے ہاروت و ماروت، تو یہ آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہے، تم اس میں مبتلا نہ ہونا. ہاں، ابھی تو جب پڑھیں گے ہم تو اس کا مطلب سمجھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. ٹھیک ابھی تو پڑھانا نہیں ہے نا. اور ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو مختلف قصے رائج ہیں، اسرائیلی کتابوں سے آئے ہیں، وہ سب بے سر پیر کے ہیں، ایک دم غلط ہیں. یہ ایک عورت پہ عاشق ہو گئے تھے، پھر کیسے کیسے کیا ہوا، آج تک وہ کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں. سب فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے تو بہت ہی پاکیزہ مخلوق ہیں، کبھی ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں کرتے وہ. تو ان کے بارے میں جو قصے کتابوں میں یا تفسیری کتابوں میں آئے ہیں، سب غلط ہیں، سب اسرائیلیات سے آئے ہیں، گڑھے ہوئے قصے. جی ٹھیک ہے بھائی، کل بھی یہی پڑھیں گی. شگوفہ صاحبہ ہوا نہیں مکمل، سارا وقت تو میں نے لے لیا. ٹھیک ہے بھائی شگوفہ صاحبہ. ٹھیک ہے مولانا. جی السلام ٹھیک علیکم. ہے.